کل سوالات کا جن اشکالات کی باتیں ہو رہی تھی اور ان احادیث کا وہ جو استدلال تھا ان احادیث مبارکہ سے ان کے جوابات دیے جا رہے تھے، تو حضرت خفاف ابن ایما رضی اللہ عنہ کی روایت کا جو جواب تھا وہ آپ نے سنا۔ پھر حضرت براء ابن عازب اور دوسرے صحابہ کرام کے حوالے سے ان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو روایات ان کا جواب اس کا حاصل ذرا دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ان کے شاگرد کافی تعداد میں ہیں، اور تو ان میں سب سے پہلے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تلامذہ کا ہم جائزہ لیں گے۔ براہ راست ان کے تلامذہ یا ان سے روایت کرنے والی شخصیات اس میں دیکھتے ہیں، تو فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَدْ رَوَى أَبُو جعفر، اس سے پہلے اس کا حاصل دیکھ لیں پھر بعد میں دیکھیں۔ یہ ریکارڈنگ تھوڑی موقوف کر دے تاکہ پچھلا جائزہ نہیں پھر نیا سبق جو ہے شروع کر لیں۔ دوبارہ حاصل سن لیجئے، حاصل اس سبق کا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں ایک شاگرد عامر ابن عبید ہیں بواسطے حضرت حسن بصری کے۔ براہ راست شاگرد تو حضرت حسن بصری ہے، ان کے شاگرد عامر ابن عبید۔ تو عامر ابن عبید عن الحسن میں جو روایت ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ قنوت نازلہ کا یا قنوت فی الفجر کا اہتمام وفات رسول تک رہا ہے، اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی روایت میں بعد الرکوع قنوت مختصراً رہا ہے، بعد الرکوع مختصر قنوت کا ذکر ہے۔ بعد الرکوع، یہ بعد الرکوع جو ہے نا، یہ اس روایت کے خلاف ہو رہی ہے جو عاصم ابن کلیب نے نقل کی تھی کہ قنوت جو ہے اصل میں قبل الرکوع ہے، یہ اس کے مقابلے میں یہ روایت آ رہی ہے، یہاں بعد الرکوع وہاں قبل الرکوع۔ اور پھر اسحاق ابن عبداللہ نامی شاگرد وہ ایک مہینے تک قنوت کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ایک مہینے تک قنوت کا مطلب جو عامر ابن عبید کی روایت ہے عن الحسن البصری عن انس رضی اللہ عنہ، یہ اس کے مقابلے پر ہے۔ وہ روایت کہتی ہے کہ ہمیشہ حضور علیہ السلام قنوت کا اہتمام کرتے تھے حتیٰ کہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور اسحاق ابن عبداللہ کی روایت میں یہ ہے کہ صرف ایک مہینے تک یہ عمل رہا۔ حضرت قتادہ بھی حضرت انس کے شاگرد ہیں، ان کی روایت میں اسی طرح ہی ہے، نحوہ کے الفاظ ہیں، یعنی 30 دن۔ اور حمید رحمہ اللہ کی روایت میں 20 دن تک کا قنوت بیان ہے۔ تو اب ہم جب جائزہ لیتے ہیں نا جی، ایک طرف ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت حسن کے شاگرد حضرت حسن بصری کے شاگرد عامر ابن عبید۔ عامر ابن عبید رحمہ اللہ کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وفات تک حضور کا اہتمام قنوت کا رہا ہے فجر کی نماز میں۔ اور یہاں ہم نے کم از کم 3 شاگردوں میں تو صاف صاف یہ بات دیکھ لی، اسحاق ابن عبداللہ ایک مہینے کا ذکر، قتادہ ایک مہینے کا ذکر، حمید وہ 20 دن کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ روایت جو عامر ابن عبید نے نقل کی تھی ان روایات کے مقابلے پر آ گئی۔ پھر پچھلی روایت میں عاصم ابن کلیب کی روایت آپ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سنی تھی کہ اصل قنوت تو رکوع سے پہلے ہی، وہ جو حضور علیہ السلام نے بعد الرکوع قنوت کا اہتمام کیا تھا وہ کچھ دنوں کے لیے تھا، وہ معروضی حالات تھے۔ معمول کی ترتیب حضور کی یہ رہی ہے کہ وہ قبل الرکوع قنوت کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ والی روایت ابھی جو آپ نے پڑھی تھی محمد بن سیرین کی روایت، اس کے خلاف محمد بن سیرین کی روایت میں بعد الرکوع کا صاف ذکر موجود ہے۔ تو ان روایات میں تعارض آ گیا۔ اب ان تعارضات کو حل کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو بلا حجت شرعیہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ روایات میں تعارض ہے، کس کو ترجیح دے کس کو ترجیح نہ دے، قنوت قبل الرکوع ہے، قنوت بعد الرکوع ہے، اور 20 دن ہے یا مسلسل ہے۔ ہم اس سلسلے میں کسی ایک جہت کو اگر لیں گے تو دوسری جہت کو دوسرا آدمی لے سکتا ہے،
جیسے حضرت بعض حضرات نے قنوت قبل رکوع کو لیا، تو دوسرا آدمی حضرت انس ہی کے حوالے سے قنوت بعد رکوع لے سکتا ہے۔ پھر انہوں نے مستقل فجر کی نماز میں شامل کیا، تو دوسرا آدمی کہہ سکتا ہے کہ صرف 30 دن کے لیے ہے۔ روایتیں تو ایک شخصیت سے ہے اور متعدد حضرات نے نقل کی ہے۔ اب اس طرح کے تعارض کی صورت میں جب ترجیح کی کوئی صورت نہ ہو تو پھر اصول ہے کہ اذا تعارضا تساقطا، جب دو چیزیں آپس میں متعارض ہو جائیں، یہ میں لکھ دیتا ہوں کہ جب دو چیزیں آمنے سامنے ہو جائیں اور کوئی ترجیح نہ دے سکے تعارضا، تو پھر تساقطا دونوں ساقط ہو جاتی ہے۔ پھر ہم تیسری دلیل کی طرف جائیں گے، اذا تعارضا تساقطا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایتیں جو ہمارے سامنے آئی وہ دو قسم کی، ایک میں یہ کہ مسلسل معمول رہا، ایک میں یہ کہ مسلسل معمول نہیں رہا، تو یہ دو قسمیں ہو گئی۔ پھر ایک قسم میں یہ ہے کہ قبل الرکوع قنوت کا مستقل معمول رہا، دوسرے میں یہ کہ قبل الرکوع کا ذکر نہیں ہے، بعد الرکوع ہے، وہاں حضرت محمد بن سیرین والی روایت۔ تو اس سے ہم کیا کریں، کس طرح تعارض دور کریں؟ تو پھر حضرت انس کی روایت کو قابل استدلال سمجھنے سے ہم معذور ہوں گے، اور ہم پھر دوسرے دلائل کی طرف جائیں گے۔ اب یہ دیکھ لیں، آپ ان روایتوں کو دیکھ لیں، جگہ آپ کو انشاءاللہ معلوم ہوگی۔ وقد وكان احد من روي عنه عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ايضا القنوت في الفجر انس بن مالک، ان حضرات میں سے جن حضرات نے رسول اللہ علیہ السلام کی روایت کی ہے ان سے مروی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے قنوت فی الفجر، ان میں ایک شخصیت انس بن مالک کی ہے، ان کے ایک شاگرد عمر بن عبید عن الحسن عن انس رضی اللہ عنہ، عمر بن عبید جو حضرت حسن کے شاگرد ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزل یقنط بعد الرکوع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کے بعد مسلسل قنوت کیا کرتے تھے، فی صلاۃ الغداۃ، فجر کی نماز۔ بعد الرکوع کا ذکر صراحتاً ہے اور مسلسل کا ذکر بھی صراحتاً ہے فجر کی نماز میں، حتی فارقہ، فاثبت فی هذا الحدیث القنوت فی صلاۃ الغداۃ، اس میں قنوت فجر کی نماز میں ثابت کیا اور ساتھ یہ بات ثابت کر دی کہ وہ منسوخ نہیں ہے۔ وقد روی عنہ من وجوہ، اور انہی سے مروی ہے بوجوہ جو اس وجہ کے خلاف ہے، یعنی متعدد اسانید کے ساتھ ہیں، اور وہ اسانید اور وہ طریق ان طریق کے خلاف، اس طریق ان عمر بن عبید کے طریق کے بالکل خلاف۔ مثلا ایوب نقل کرتے ہیں محمد بن سیرین سے کہ حضرت انس سے سوال ہوا، قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الصبح فقال نعم، کیا رسول اللہ علیہ السلام نے صلاۃ صبح میں قنوت کا اہتمام کیا؟ انہوں نے کہا جی کیا ہے۔ فقیل له قبل الرکوع و بعدہ، رکوع سے پہلے یا بعد میں؟ فرمایا بعد الرکوع یسیرا، رکوع کے بعد، اور یسیرن مختصر سا قنوت، مختصر سا قنوتا یسیرا۔ وروى اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عنه انه قال، یہ اگلے شاگرد آ گئے، اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ، وہ فرماتے ہیں کہ انه قال قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس نے فرمایا تھا کہ حضور علیہ السلام نے قنوت کا اہتمام کیا تھا 30 صباحا، 30 دن صبح کی نماز میں، یدعو علی ریل و ذکوان، ریل اور ذکوان کو بد دعا دے رہے تھے۔ اسی طرح قتادہ کی روایت ہے حضرت انس سے، وروا قتادہ عنہ یعنی حضرت انس سے انہوں نے روایت کی نحو من ذلک، اسی کے کی طرح، یعنی 30 دن حضور علیہ السلام نے اہتمام کیا۔ وروا عنہ حمید، حمید نے نقل کیا رحمہ اللہ نے حضرت انس کے حوالے سے ہی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما قنت 20 یوما، 20 دن حضور علیہ السلام نے قنوت کا اہتمام کیا ہے۔ فہؤلاء كلهم قد اخبروا عنہ، ان چار حضرات نے، محمد بن سیرین اور اسحاق بن عبداللہ، قتادہ اور حمید، یہ چاروں حضرات بتاتے ہیں حضرت انس ہی کے حوالے سے کہ خلاف ما روا عمر عن الحسن، اس روایت کے خلاف اطلاع دے رہے ہیں جو عمر بن عبید نے حسن کے حوالے سے نقل کیا تھا، حضرت انس سے روایت پیش کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مستقل و مسلسل رہا ہے۔ پھر وقد روى عاصم عنه انکار القنوت بعد الرکوع اصلا،
پھر یہ بات بھی پڑی تھی عاصم بن کلیب کے حوالے سے کہ انہوں نے رکوع کے بعد قنوت کا مستقل انکار کیا، بالکل ہی انکار کیا ہے کہ قنوت بعد الرکوع نہیں تھا، اور وہ جو قبل بعد الرکوع کا کچھ ذکر ہے وہ 1 مہینے تک تھا، ورنہ معمول جو ہے وہ قبل الرکوع کا ہے۔ وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فعل ذلك شهرا، یہ کام حضور نے جو کیا ہے بعد الرکوع والا یہ 1 مہینے تک رہا، ولكن القنوت قبل الرکوع، حقیقت میں قنوت جو ہے وہ قبل الرکوع ہی ہے۔ تو اس سے نتیجہ نکالتے ہوئے امام طحاوی فرماتے فزاد ذلك ايضا ما روى عمرو بن عبید، یہ چیز مخالف ہو گئی اس کے جو عمرو بن عبید نے نقل کیا ہے، اس کے مقابلے پر آ گئی۔ ما روى عمرو بن عبید، عمرو بن عبید نے جو کچھ نقل کیا ہے اس کے بالکل خلاف آ گئی یہ چیز، وخالفه، اور اس کی مخالفت کی ہے۔ فلم يجوز لأحد ان يحتج في حديث انس بإحدى الوجهين، حضرت انس کی حدیث میں 2 صورتیں بن گئی، ایک صورت یہ کہ منسوخ نہیں ہے قنوت فجر اور یہ ہمیشہ کے لیے ہی، ایک صورت یہ بن گئی کہ کچھ دنوں کے لیے حضور علیہ السلام نے اہتمام کیا، یہ مستقل نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ قبل الرکوع بھی ہے جیسا کہ عاصم بن کلیب نے نقل کیا تھا، اور بعد الرکوع بھی ہے جیسے یہاں محمد بن سیرین کی روایت میں آپ نے پڑھا، شروع کوئی روایت میں محمد بن سیرین والی۔ تو اب اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ لأن لخصمه، کیونکہ ایک طرف سے ایک آدمی استدلال کرے گا تو مد مقابل کے لیے یہ بھی حق ہے کہ وہ دوسری جانب سے استدلال کرے، بما روی عن انس، اس چیز سے استدلال کرے جو حضرت انس سے منقول ہے، مما یخالف ذلك، جو اس جانب کی مخالف ہے۔ واما قوله ولكن القنوت قبل الرکوع، یہ ایک سوال تھا کہ عاصم بن کلیب کی روایت میں قبل الرکوع قنوت پڑھنا پھر کیسے ثابت ہوا، قبل الرکوع قنوت پڑھنے کا مستقل عمل کیسے ثابت ہوا، دوسرے حضرات نے کیا نہیں ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دراصل حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ جو قبل الرکوع والا جملہ ہے یہ حضور سے سنا نہیں ہے، بلکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی سے یہ عمل لیا ہے، اور یا یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، تو کسی اور صحابی نے یہ عمل کیا ہوگا یا حضرت انس نے خود سے استدلال اور اجتہاد کیا۔ اب اگر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کسی سے لے کر یہ روایت کی ہے کسی دوسرے سے، تو ہم پھر بھی اس سے استدلال نہیں کر سکتے، کیونکہ دوسرے صحابہ کی روایتیں اس کے مقابلے پر ہیں، بعد الرکوع کی روایتیں زیادہ ہیں۔ قبل الرکوع والی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ان صحابہ کی روایت کے مقابلے پر آ گئی، اور ترجیح دینے کے پوزیشن میں ہم نہیں ہیں، لہذا اس سے پھر بھی استدلال نہیں کر سکتے۔ اور اگر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ذاتی اجتہادی رائے ہے تو بھی دوسرے صحابہ کی رائے اور روایات دونوں کے خلاف، ان کی رائے کے بھی خلاف ہے، روایات کے بھی خلاف ہے، انہوں نے جو روایتیں پیش کی ہیں ان کے یہ مقابلے پر ہے، لہذا جب تک کوئی شرعی حجت نہ ہو تو ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کو ترجیح نہیں دے سکتے، اور دوسری روایتوں کے ساتھ جو یعنی ترک قنوت والی ہے اس کے ساتھ تائیدات زیادہ ہیں، پھر ان کی طرف جائیں گے، اور جو حضرت انس کے حوالے سے دونوں قسم کی روایتیں ہیں ان سے ہم استدلال نہیں کریں گے، وہ تیسری دلیل کی بنیاد پر ہم ترک قنوت کی طرف جائیں گے، تیسری دلیل آگے آ رہی۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَكِنَّ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس نے اس چیز کا ذکر حضور کے حوالے سے نہیں کیا، فقد يجوز ان يكون ذلك اخذه عمن بعده، حضرت انس نے اس چیز کو لیا ہو حضور علیہ السلام کے بعد کسی حضرت سے، او رأيًا رآه، یا ان کی اپنی رائے ہو، فقد رأى غيره من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ذلك، حضور علیہ السلام کے جو دوسرے صحابہ ہیں انہوں نے اس کے خلاف رائے بھی دی ہے اور روایت بھی کی ہے، رآ کا معنی رائے دی ہے، رآ غیرہ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ذلك فلا يكون قوله اولا من قول من خالفه، لہذا حضرت انس کا قول ان کے مخالف روایت کرنے والے قول کے مقابلے میں اولا نہیں ہوگا، ترجیح نہیں دی جائے گی اس کو، الا بحجت تبین لنا، ایسی حجت جو وہ ہمارے لیے نمایاں کر دے حضرت انس کی روایت کی ترجیح کو۔
اس کے اوپر پھر ایک اشکال ہے فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ سے، وہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے جو اقوال ہے یعنی ان کی جو روایت وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دنیا سے رخصت ہونے تک مسلسل قنوت پڑھا ہے، کر رہے ہیں کہ زندگی بھر حضور علیہ السلام نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَدْ رَوَى ابو جعفر الرازی عن الربیع بن انس، یہ اشکال کی جگہ ہے۔ ابو جعفر رازی نے روایت کیا ہے حدیث کو ربیع بن انس سے، اور وہ فرماتے كنت جالسا عند انس بن مالک رضی اللہ عنہ، میں حضرت انس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فقیل له، انس سے فرمایا گیا انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا، حضور نے تو ایک مہینہ تک قنوت کا اہتمام کیا ہے۔ فقال ما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقنط فی صلاة الغداة حتى فارق الدنیا، مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قنوت کا اہتمام کرتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا۔ فارق الدنیا، دنیا کو چھوڑ دی یعنی دنیا سے تشریف لے گئے، رخصت ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو آخری عمل ہے نا فجر کی نماز میں قنوت پڑھنے کا ہے، لہذا یہ حکم منسوخ نہیں ہے۔ اور یہ ایک اور حدیث باقاعدہ مل گئی ابو جعفر رازی اور ربیع ابن انس کے حوالے سے مل گئی، وہ حضرت انس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ قیل لہو سے وہ جواب پیش کر رہے ہیں کہ حضرت انس کی اس روایت میں قبل الرکوع اور بعد الرکوع کی کوئی صراحت نہیں ہے، اتنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت تک قنوت کا اہتمام کیا ہے، تو محتمل روایت ہو گئی ہے کہ قبل الرکوع کیا ہے یا بعد الرکوع کیا ہے، اس میں دو احتمالات موجود ہیں، محتمل روایت، صراحت نہیں ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ قنوت کو رکوع کے بعد پڑھا ہو حضور علیہ السلام نے، تو پھر اگر بعد الرکوع والی بات ہو گئی تو عمر ابن عبید کی روایت میں بھی بعد الرکوع کا ذکر تھا۔ عمر ابن عبید کی روایت یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے وفات تک قنوت کا اہتمام کیا ہے اور وہاں بعد الرکوع کا ذکر ہے۔ اور عمر ابن عبید کی روایت کا حال ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ وہ قابل استدلال نہیں ہے، دوسرے حضرات کے روایات کے مقابلے پر ہے۔ تو جب عمر ابن عبید کی روایت قابل استدلال نہیں ہے تو جو روایت آپ نے پیش کی ہے ربیع ابن انس کی ابو جعفر رازی کے حوالے سے، تو وہ بھی قابل استدلال نہیں ہے، یہ اسی طرح کی روایت ہے۔ اور اگر اس سے قبل رکوع قنوت مراد ہو کہ حضور علیہ السلام وفات تک قنوت اہتمام کرتے تھے اور رکوع سے پہلے کرتے تھے، تو رکوع سے پہلے عاصم ابن کلیب رحمہ اللہ کی روایت گزری اور اس کا حال ہمارے سامنے آیا کہ وہ بھی دوسرے صحابہ کے اقوال کے معارض ہے، تو لہذا وہ روایت جب مرجوح ہو گئی اور قابل استدلال نہ رہی تو یہ والی روایت اس پہلو سے بھی قابل استدلال نہیں ہے۔ اور اگر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اپنی رائے ہو یا حضرت انس نے کچھ کسی سے سن کر رکھا ہو تو اس کا جواب بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ تب بھی دوسرے صحابہ کی رائے اور روایات کے خلاف، تو ان کو قابل استدلال نہیں کہا جا سکتا۔ تین صورتیں بنتی ہیں اس روایت کے اندر جو ابو جعفر الرازی نے ربیع بن انس سے روایت نقل کی ہے، اس میں دو احتمال ہیں کہ ایک یہ کہ قبل الرکوع مراد ہو اور ایک یہ کہ بعد الرکوع مراد ہو۔ قبل الرکوع مراد ہو تو عاصم بن کلیب کی روایت کا اور اس کا حال ایک جیسے ہوگا، بعد الرکوع مراد ہو تو جو بزرگ گزرے تھے عمر ابن عبید اس کی روایت جیسے اس کا حال ہوگا۔ اور اگر یہ کہ انہوں نے کسی اور سے سنا ہو، یہ اضافہ مسلسل پڑھنے کا، تو اب یہ جو ان کا اپنا عمل ہے تو دوسرے حضرات کے اجتہاد کے بھی خلاف ہے، رائے کے اور روایتوں کے بھی خلاف ہے، اور اگر انہوں نے کسی سے لیا ہو تو بھی اسی طرح کسی ایک شخصیت سے لیا ہوگا، جمہور حضرات اس کے مقابلے پر رہے۔ فإن قال قائل فقد روى ابو جعفر الرازی عن ربیع بن انس قال كنت جالسا عند انس بن مالک، یہ تو سوال ہو گیا، قیل له سے اس کا جواب دیکھ لیں آپ۔
قيل له قد يجوز أن يكون ذلك القنوت هو القنوت الذي رواه عمرو عن الحسن عن انس رضی اللہ عنہ، کہ یہ وہی قنوت مراد ہو سکتا ہے، احتمال ہے کہ جو قنوت نقل کیا تھا عمر ابن عبید رحمہ اللہ نے انس حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہیں حضرت انس سے لیا تھا۔ انکان کذالک یعنی بعد الرکوع والے پہلو ہو، تو اگر معاملہ ایسا ہی ہو فقد زادہ ما قد ذکرنا، اس کی ضد میں تو بہت ساری چیزیں ہم نے ذکر کر دی، تو یہ روایت قابل استدلال نہیں ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یکون ذلك القنوت هو القنوت قبل الركوع الذي ذكره انس في حدیث عاصم رحمہ اللہ، کہ اس سے وہ قنوت مراد ہو جو رکوع سے پہلے ہے، جس کو حضرت عاصم بن قلیب نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا تھا۔ فلم يثبت لنا عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم في القنوت قبل الركوع شيء، لہذا قبل الرکوع حضرت انس سے تو ہمیں کوئی صراحت سے کوئی چیز ملی نہیں۔ وقد ثبت عنه النسخ للقنوت بعد الرکوع، اور بعد الرکوع والی نسخ تو حضور علیہ السلام سے ہمارے سامنے ثابت ہے، تو ہم پھر دوسروں کی روایتوں کو لیں گے، ان کی روایت کو نہیں لے سکیں گے۔ پھر آگے جو روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، تو ان بزرگوں میں سے ایک شخصیت حضرت ابو ہریرہ کی تھی، جنہوں نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ حضور علیہ السلام قنوت کا اہتمام کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حوالے سے وضاحتی پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے جو قنوت کا اہتمام کیا تھا اس میں مسلمانوں کے لیے نجات کی دعا فرمائی تھی، اور کفار پر لعنت کی بد دعا فرمائی تھی۔ اور پھر وہ ایک آیت نازل ہو گئی لیس لک من الامر شیء، پوری آیت جو چوتھے سپارے میں ہے، تب رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے اس عمل کا سلسلہ روک دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے اندر تو صراحت موجود ہے کہ یہ روایت منسوخ ہے، کچھ عرصے کے لیے تھی۔ یہ اس حدیث کا جواب ہے، اس حدیث سے استدلال کا جواب ہے۔ اس پر پھر اشکال ہوگا، وہ بعد میں دیکھیں گے۔ وکان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ احد من روی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ان بزرگوں میں سے ایک ہے جن سے روایت کی گئی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، ایضا اسی طرح کہ القنوت فی الفجر، کہ فجر میں حضور علیہ السلام قنوت کا اہتمام کرتے تھے۔ فذلک القنوت هو دعاء لقوم ودعاء علی آخرین، اور یہ والا قنوت جو ہے، یہ والی قنوت، یہ ایک قوم کے لیے دعا تھی جو مسلمان تھے، اور دوسری قوم کے لیے بد دعا تھی جو غیر مسلم کافر اس وقت ظالم تھے۔ وفی حدیث یہ، اور اسی حدیث میں یہ موجود ہے حضرت انس کی ارشاد، حضرت ابو ہریرہ کے ارشاد میں رضی اللہ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا حین انزل اللہ، یہ کام حضور علیہ السلام نے پھر چھوڑ دیا تھا، ترکہ، حضور علیہ السلام نے یہ عمل چھوڑ دیا تھا حین انزل اللہ عز وجل لیس لک من الامر شیء الآیہ، لیس لک من الامر شیء والی آیت کے نزول تک حضور علیہ السلام نے کیا، اور اس کے نزول کے بعد اس کو بالکلیہ چھوڑ دیا۔ اب ایک اشکال پیدا ہو گیا اس پر کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو عمل ہے ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد، وہ ہم کچھ اور دیکھتے ہیں۔ آپ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے اندر ذکر ہے کہ کچھ دن حضور نے قنوت کا اہتمام کیا، اور ایک قوم کے لیے دعا تھی، دوسرے کے لیے بد دعا تھی، لیس لک من الامر شیء، کے بعد حضور نے یہ سلسلہ ترک کر دیا، ترکہ کے الفاظ بھی ہیں۔ تو خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوت کا اہتمام فجر کی نماز میں مستقل بنیادوں پر کیوں کرتے تھے، یہ مسئلہ ہے۔ اور یہ تو آپ بھی بتاتے ہیں کہ صحابی کی روایت اس کے عمل کے خلاف ہو جائے تو صحابی کے عمل کو ترجیح دی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر میں منسوخ ہونا نہ ہو، روایت منسوخ ہو ہی نہ، بلکہ ناسخ کوئی ملا ہو ان کو، اور اس ناسخ کی بنیاد پر اور مستقل بنیادوں پر اس کا اہتمام کرتے ہوں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کے زمانے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فجر کی نماز میں قنوت کا اہتمام کرنا باقاعدہ ثابت ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر قنوت کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے آپ، تو لہٰذا قنوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ وکان ابو ہریرہ فإن قیل سے، اس کا فإن قال قائل، اگر کسی کہنے والے نے یوں کہا فکیف یجوز ان یکون ھذا ھکذا، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بات ایسی ہو، یعنی حضور علیہ السلام نے کچھ عرصہ دعا مانگی ہو اور پھر وہ بات منسوخ ہو گئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں کیسے ہو سکتا ہے؟ وقد کان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقنط فی الصبح،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صبح کی نماز میں ابو ہریرہ قنوت کا اہتمام کرتے تھے، اور اب کہنے والے نے اعتراض تو کیا، اب کہنے والا دلیل پیش کرتا ہے، فإن قال قائل فذكر ما قد حدثنا، کہنے والے نے یہ بات کہہ دی اور ساتھ یہ حدیث ذکر کی جو یونس نے نقل کی ہمیں، قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا بكر بن مزر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال كان ابو هريرة رضی اللہ عنہ عنہم، تو یہ جعفر بن ربیعہ عارج کے حوالے سے، عارج کے طریق سے ثابت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معمول تھا وہ قنوت فی الصبح کرنے کا تھا، صبح کی نماز میں دعائے قنوت کا، یعنی قنوت کا ایک مستقل اہتمام تھا۔ قال ابو جعفر فدل ذلك على ان المنسوخ عند ابي هريرہ، اس کا جواب سمجھ لیں، یہ ہے جواب قال ابو جعفر، امام طحاوی رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح ہے کہ حضور علیہ السلام نے کچھ عرصہ اہتمام کیا تھا اور پھر ترک ہی فرمایا، لیکن ترک سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ترک کی دعا سمجھے ہیں کہ کافروں کے لیے بد دعا کو حضور نے چھوڑ دیا، اور مسلمانوں کے لیے جو نماز کے اندر مستقل بنیادوں پر الگ دعا تھی کافروں کے مقابلے پر، اس کو چھوڑ دیا، قنوت کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قنوت کا اہتمام کرتے تھے، یعنی ان کی روایت سے وہ یہ محسوس کر چکے کہ نسخ جو ہے وہ بد دعا کے لیے ہے، لیس لک من الامر شیء، میں بد دعا پر پابندی ہے، قنوت پر پابندی نہیں ہے، تو اس لیے وہ قنوت پڑھا کرتے تھے اور قنوت کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات سامنے آ گئی کہ قنوت کا جواز ہے ان کے ہاں، ضروری نہیں ہے لیکن جواز ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں قال ابو جعفر، حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک منٹ، قال ابو جعفر فدل ذلك على ان المنسوخ منسوخ عند ابي هريره انما كان هو الدعاء، ابو ہریرہ کے ہاں جو منسوخ چیز ہے وہ دعا ہے، على من دعا علیہ، ان لوگوں کے خلاف جن کے خلاف جو بد دعا فرمائی ہے، یعنی بد دعا منسوخ ہے، دعا علی من دعا علیہ، بد دعا کرنا ان لوگوں کے لیے جن کے لیے بد دعا فرمائی تھی وہ منسوخ ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جن کے لیے بد دعا کی عبارت دیکھ لو کہ انما منسوخ ابو ہریرہ کے ہاں انما کان هو الدعاء، وہ دعا ہے علی من دعا علیہ، جو جن لوگوں کے خلاف حضور نے بد دعا فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فاما القنوت، بہرحال وہ جو قنوت ہے تو الذی کان مع ذلک، جو اس دعا کے ساتھ ساتھ قنوت کا عمل چل رہا تھا، تو قنوت منسوخ نہیں ہے، صرف دعا کرنا کافروں کے خلاف یا بد دعا کرنا ان کے لیے یہ منسوخ ہے۔ قیل له، اب یہ جو اشکال ہے اس کے مزید قیل له کے ساتھ مزید جواب دیتے ہیں، ایک جواب تو امام طحاوی نے دیا اور یہ بات معلوم ہو گئی اس سے، لیکن مزید جواب یہ کہ یہ جو روایت آپ لوگوں نے پیش کی ہے، اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو جوابات ہیں یہ تھوڑی تفصیل طلب ہے، میرا خیال ہے وہ قدار کے پاس 4 منٹ رہتے ہی انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں کر لیں گے قیل له سے۔